السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا اسٹرالوجر محمد ستار باکر۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے برج چوسا مرد کی محبت، کاروبار، شراکت داری اور ازدواجی زندگی کے بارے میں کہ برج چوسا کا مرد کس عورت کی برج کے ساتھ اس کا تعلق کامیابی کی بنیاد بنتا ہے۔ مثلا شادی، کاروبار، دوستی کس برج کی عورت سے کس حد تک کامیاب رہتی ہے اور برج چوسا کے مرد سے کس برج کی عورت سے مخالفت رہتی ہے۔ اس ویڈیو میں موافق اور ناموافق دونوں پر ہی بات کریں گے۔ چوسا مرد کے ساتھ باقی تمام بروج کی عورتوں کے ساتھ مختصر تعلق کا تجزیہ اس ویڈیو میں پیش کروں گا۔ برج چوسا کا مرد اور برج چوسا کی عورت کا ساتھ۔ ایک ہی برج چوسا کے زیر اثر پیدا ہونے والے افراد اپنی بنیادی خصوصیات میں ان کی خوبیاں اور خامیاں مشترک ہیں۔ ان دونوں کا باہمی تعلق بڑا دلچسپ اور حیرت انگیز ہوگا۔ یہ دونوں ڈالی ڈالی چہکنے والے ایسے پرندے ہیں جو ابھی ساتھ ساتھ بیٹھے خوش گپیوں اور خوش فیلیوں میں مصروف نظر آئیں گے تو پلک جھپکنے کے دوران میں کوئی ایک کسی اور سمت میں پرواز کر چکا ہوگا، اور ضروری نہیں کہ دوسرا اس کا تعاقب کر رہا ہو، وہ فوراً کسی اور سمت میں پرواز کے لیے پر تول سکتا ہے، اور پھر کسی بھی وقت دونوں اسی طرح یکجا نظر آ سکتے ہیں۔ گویا برج چوسا کا مرد اور برج چوسا کی عورت کا ساتھ شروع ہو کر اچانک ختم اور ختم ہو کر اچانک پھر شروع۔ برج چوسا کا مرد اور برج سرطان کی عورت کا ساتھ۔ برج چوسا کا عنصر ہوا اور برج سرطان کا عنصر پانی ہے۔ دونوں عناصر کے درمیان کوئی تعلق خاص نہیں۔ علم نجوم کے قواعد کے مطابق یہ دونوں جڑواں بروج ہیں، یعنی سرطان برج چوسا سے دوسرا اور برج چوسا سرطان سے 12ویں نمبر پر آتا ہے۔ سرطان شخصیت کے مثبت پہلو یہ ہیں کہ حساس، ہمدرد، پر اثر، مؤثر، وفادار، تخیلاتی، جبکہ اپنی منفی خصوصیات میں سرطان شخصیت تذبذب کا شکار، یاست پسند، اساسی کمتری میں مبتلا، من موجی اور زود رنج ہوتی ہے۔ برج چوسا کا مرد اور برج اسد کی عورت کا ساتھ۔ چوسا کا عنصر ہوا اور برج اسد کا عنصر آگ ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے تقویت اور گرم جوشی کا باعث ہیں۔ علم نجوم کے قواعد کے مطابق بھی دونوں بروج کے درمیان موافقت زاویہ نظر موجود ہے۔ اسد شخصیت باوقار، فراق دل، وفادار اور مہربان، گرم جوش، خود شناس، اونچے خیالات، مزاج کی حامل ہوتی ہے۔ اس کے منفی پہلوؤں میں غرور، تکبر، ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی، خود پسندی ہوتی ہے۔ چوسا اور اسد کی جوڑی بظاہر بڑی شاندار نظر آتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے بڑی کشش رکھتی ہیں۔ برج چوسا کا مرد اور برج سملا کی عورت کا ساتھ۔ برج چوسا کا عنصر ہوا اور برج سملا کا عنصر مٹی ہے۔ دونوں کے عناصر میں مخالفت موجود ہے۔ علم نجوم کے قواعد کے مطابق بھی دونوں کے درمیان ناموافق زاویہ نظر موجود ہے۔ سملا شخصیت اپنی مثبت خصوصیات میں اصول و ضابطے کی پابند، پراسرار اور نفاست پسند ہوتی ہے، جبکہ اس کے منفی خصوصیات میں تنگ نظری اور غیر لچکدار رویے، عیب جوئی اور بہت زیادہ تنقید وغیرہ شامل ہیں۔ برج چوسا اور برج سملا ایک ہی سیارے عطارد کے ماتحت ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ عام تعلقات میں گمگیر اور سنجیدہ مزاج سملا چوسا کو اس کی تیز فہمی، خوش طبعی، خوش گفتاری اور خوش فیلی کے سبب پسند کرتا ہے۔ برج چوسا کا مرد اور برج میزان کی عورت کا ساتھ۔ دونوں کا عنصر ہوا، لہذا عنصری خصوصیات یکساں۔ علم نجوم کے قواعد کے مطابق برج چوسا سے 5واں برج میزان ہے، جو محبوب کے لیے مخصوص ہے، اور میزان سے برج چوسا کا نمبر 9واں ہے، جو مستقبل کی منصوبہ بندی کا خانہ ہے۔ لہذا دونوں کے درمیان موافقت کا شاندار زاویہ موجود ہے۔
برج میزان شخصیت کے مثبت پہلو مصلحت پسندی، شائستگی، سلیقہ، توازن اور انصاف پسندی، ذہانت اور دلکشی، اور منفی پہلو سہل روی اور کاہلی اور تذبذب اور خود غرضی شامل ہیں۔ برج جوزا اور برج میزان کا تعلق ایک حسین رفاقت میں ڈل سکتا ہے۔ دونوں کی توانائی کا مسلسل بہاؤ اور میزان کا اختراع۔ برج جوزا کا مرد اور برج عقرب کی عورت کا ساتھ۔ جوزا کا عنصر ہوا اور عقرب کا عنصر پانی ہے۔ دونوں کے عناصر کے درمیان کوئی تعلق خاطر نہیں۔ یہی صورت علم نجوم کے قواعد کے مطابق بھی ہے۔ عقرب شخصیت کے مثبت پہلو حوصلہ مندی، حساسیت، خود اعتمادی، مصلحت پسندی اور ہوشیاری ہے، جبکہ اپنی منفی خصوصیات میں یہ تسلط پسند، حسد، طنز کرنے والا، بے رحم، پرتشدد اور مغرور ہوتا ہے۔ جوزا اور عقرب کی آپس میں مشکل سے ہی نبھے گی، کیونکہ طاقت اور اختیارات کے متلاشی عقرب، سیر و تفریح کے دل دیدہ جوزا کے درمیان کوئی مطابقت ہی نہیں۔ عقرب جوزا کو متلون مزاج اور طفل مکتب سمجھتا ہے۔ جوزا عقرب کی گمگیرتا اور گہری سنجیدگی سے خائف ہو سکتا ہے۔ برج جوزا کا مرد اور برج قوس کی عورت کا ساتھ۔ جوزا کا عنصر ہوا اور قوس کا عنصر آگ ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ علم نجوم کے قواعد کے مطابق دونوں مقابل کے برج ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے سے 7ویں نمبر پر واقع ہیں اور 7واں خانہ شراکت و تعلقات سے متعلق ہے۔ ایک قوس شخصیت اپنے مثبت پہلوؤں میں بے خوف اور صاف گو، باحوصلہ اور فطرت پسند ہوتی ہے، جبکہ اس کی منفی خصوصیات میں شیخی، تشدد، ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی شامل ہوتی ہے۔ جوزا اور قوس ایک بھرپور اور مکمل جوڑی ہے۔ جوزا تیز کام ہے اور معاملات کو ہلکے پھلکے انداز میں لیتا ہے۔ قوس خوش خرم ہے اور معاملات کو بہت تیزی سے اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ دونوں ہی تفریح پسند، انتہائی ذہین، نڈر اور بے باک ہیں۔ برج جوزا کا مرد اور برج جدی کی عورت کا ساتھ۔ جوزا ہوا اور جدی کا عنصر مٹی ہے۔ دونوں کے عنصر مخالف ہیں۔ علم نجوم کے قواعد کی روح سے دونوں میں کوئی موافق زاویہ نظر نہیں۔ ایک جدی شخصیت امن پسند اور کارگزار، مستقل مزاج، خاموش طبع کردار اور محتاط اور منطقی سوچ کی حامل ہوتی ہے، جبکہ اپنے منفی خصوصیات میں شکی مزاج، سرد مہری اور خود غرضی وغیرہ شامل ہوتی ہے۔ برج جوزا اور برج جدی کا اتحاد کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ جدی کو ایک ٹھوس تعلق کی ضرورت ہوتی ہے، پائیداری نظر آتی ہے، جو جدی کے احساسات اور جذبات کو سرد کر سکتی ہے۔ جوزا کو جدی میں بہت سستی اور سنجیدگی نظر آتی ہے، لہذا یہ جوڑی نامناسب رہتی ہے۔ تاہم جوزا کو جدی کی رفاقت میں سکوت حاصل ہو سکتا ہے، مگر بہت قلیل عرصے کے لیے۔ برج جوزا کا مرد اور برج دلف کی عورت کا ساتھ۔ دونوں کا عنصر ہوا۔ علم نجوم کے قواعد کے مطابق دوستی اور موافقت کا زاویہ نظر رکھتے ہیں۔ ایک دلف عورت کی شخصیت کے مثبت پہلو دیانتداری اور سچائی کی تلاش، نرم دلی اور ہمدردی، کشادہ ذہنی اور ہر دل عزیزی اور ملنساری ہے، جبکہ منفی پہلو متلون مزاجی اور نرالے، بغاوت، وہم وغیرہ ہے۔ یہ صحیح معنوں میں ایک انتہائی شاندار، پرجوش اور دلچسپ رفاقت ہوگی۔ برج دلف کی عورت کی بے مثال کارکردگی جڑواں بچے جوزا کو یقینی سحر زدہ کر سکتی ہے۔ وہ ہمیشہ برج جوزا کو اپنی طرف متوجہ رکھ سکتی ہے۔ دونوں ہی شدید نٹ کھٹ اور تھوڑے سے سنکی ہیں۔ دل کے معاملے میں دونوں محبت کے کھیل کو بڑی خوبی سے جاری رکھ سکتے ہیں۔ برج جوزا کا مرد اور برج حوت کی عورت کا ساتھ۔ برج جوزا کا عنصر ہوا اور برج حوت کی عورت کا عنصر پانی ہے۔ دونوں میں کوئی ربط خاص نہیں۔ علم نجوم کے قواعد کے مطابق ان کے درمیان مخالفت کا زاویہ نظر موجود ہے۔ برج حوت شخصیت نمایاں پہلو یہ ہیں: حساس اور آزاد فطرت، نرم دل اور خیال کرنے والی، ترقی پسند، فطرت کی شائق اور
کم اثرات، جبکہ اس کی منفی خصوصیات میں غیر یقینی کیفیات، سست روی اور بے پرواہی، الجھا ہوا انداز، غیر عملی اور کبھی کبھی عدم توازن شامل ہے۔ جوزا بہت دلچسپ اور پرجوش لگے گا اور برجوزا کو یہ مچھلی حد سے زیادہ حساس لگے گی۔ برجوزا کا مرد شخصیت مجلسی اور خلوت پسند ہے، دونوں ایک دوسرے کو دک کر سکتے ہیں۔ برج جوزا کا مرد اور برج حمل کی عورت کا ساتھ، یہ ہوا اور آگ کا ساتھ ہے اور عنصری طور پر موافق ہے۔ علم نجوم کے قواعد بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ برج حمل اور برج جوزا دونوں ہی حاضر جواب ہیں اور خوش طبع ہیں، دونوں تخلیقی صلاحیتوں کے مالک اور ایک با مقصد زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں۔ برج حمل عورت دلکشی اور دل آویزی سے بھرپور ہے اور جوزا مرد ذہانت، دلیری اور جرت مندی سے لبریز ہے، لہذا یہ رفاقت غضب کی کامیابی کا مظہر ہو سکتی ہے۔ دونوں کو دولت کے انبار لگانے اور دونوں سے زیادہ طاقت اور اختیارات کا بوجھ لادنے کی عادت ہے۔ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں اور اکثر ایک جیسی بچکانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ ایمانداری ان کی پہچان ہے، مگر کبھی کبھی جہاں ایمانداری ختم ہوتی ہے وہیں سے خود فریبی شروع ہوتی ہے۔ برج جوزا کا مرد اور برج ثور کی عورت کا ساتھ، یہ ہوا اور مٹی کی شراکت عناصر کے اعتبار سے ناموافق ہے۔ علم نجوم کے قواعد کے مطابق یہ جڑواں برج ہیں، لیکن اپنے مزاج اور فطرت میں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں۔ جوزا مرد اور ثور عورت کی شراکت بہت سی مشکلات کا سبب ہوگی۔ برج ثور اکیلا خوش ہے اور بڑے سکون اور اطمینان سے گھاس کے اگنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے لیے جوزا کی تیز رفتاری کا ساتھ دینا انتہائی مشکل ہے، جس کے لیے ہر دن عید اور ہر شب برات ہے۔ جو رات بھر دوستوں کی محفل سجائے رہنا چاہتا ہے، یہ نہ کبھی تھکنے والا اور دوہری توانا اور پرجوش شخصیت کا مالک ہے۔ برج ثور کے لیے اس کا ساتھ دینا تقریباً ناممکن ہے۔ برج جوزا کا مرد باتیں کرنا، بحث کرنا چاہتا ہے۔